بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مطلب اور مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو بندہ کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس میں عیب دیکھتا ہے، کوئی کمی کجی گناہ غلطی دیکھتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو اس حدیث کے الفاظ میں کچھ شک پڑ گیا تو یکدم اپنی سواری کو تیار کرنا شروع کر دیا، پلان باندھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو تقریباً پورے ایک ماہ کا سفر کیا ہے وہ، اور اس دور کا سفر لکودک صحرا ہے، مشکلات ہیں، وہ سفر عبور کرتے ہوئے وہ گئے ہیں کسی دوسرے علاقے میں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حدیث جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے تو اس وقت فلاں صحابی میرے پاس تھے، لیکن آج کل وہ ادھر مکہ میں یا مدینہ میں نہیں ہیں بلکہ کسی اور علاقے میں، شام کے علاقے میں۔ تو ایک پورے ماہ کا سفر کیا، وہاں جا کے پتہ کروایا کہ کہاں رہتے ہیں، پتہ چلا، جا کے دروازے کو دستک دی، وہ صحابی باہر آئے اور دیکھا تو وہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ مجھے بلا لیتے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، ضرورت میری تھی، میرا ہی آنا بنتا تھا، لہذا مجھے بہت کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ آپ حکم فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا تو آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آج میرے اور آپ کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ اس مجلس میں کوئی اور موجود ہو، تو مجھے اس کے الفاظ میں تھوڑا سا شک پڑ گیا ہے کہ الفاظ کا آگے پیچھے نہ ہو جائیں، مجھے دوبارہ اس کو دہرا دیں ذرا۔ جب انہوں نے عربی زبان میں اس حدیث کو بیان کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بالکل اسی طرح مجھے یاد تھا، لیکن تھوڑا سا مجھے الفاظ میں شک پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی درستگی کے لیے، اسے بہتر کرنے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا ہے، تاکہ کوئی غلط بات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دوں، وہ لفظ، وہ حرف منسوب نہ کر دوں جو آپ نے کہے نہیں ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، فوراً پتہ ہوتا نہیں کہ کسی چیز کا کنفرم نہیں ہوتا، تصدیق نہیں ہوتی، ہم فوراً اپنی بات کو وزن دار کرنے کے لیے یا دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ہم فوری کہہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہی بات کرنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے، مکمل آپ کو تصدیق ہے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے۔ کسی اور کی طرف آپ کے قول کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، چاہے دنیا کا حسین ترین اور مفید ترین کلام کیوں نہ ہو، وہ آپ کی طرف منسوب کرنا نہیں بنتا جب تک آپ مکمل طور پر اس کو کنفرم نہیں کر لیتے۔ جب کنفرم کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کا فرمان جو ہے وہ سر تسلیم خم ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں بھی وقتی طور پر آ رہا تو صدیوں بعد سمجھ آ جائے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں اور دانائیاں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صحیح اور سچی بات جو آپ نے کہی ہے واقعتاً اسے منسوب کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔